محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے غریبوں سے سخت نفرت تھی۔ ایک روز گیٹ پر بھکارن پیسے مانگنے آئی تو میں نے اسے سبق سکھانے کی خاطر بھکارن کو سٹور میں باندھ دیا اور ملازم سے کہا کہ اس کی عزت خراب کر دو۔ کچھ روز کے بعد میرے شوہر کا بزنس بند ہو گیا۔ شوہر نے قرض ادا کرنے کے لیے مجھے بیچ دیا۔ میں کمرے میں بند تھی، تبھی دروازہ کھلا اور سامنے میرا ہی ملازم تھا۔ خود کو بچانے لگی، لیکن تبھی نظر ایک عورت پر پڑی جو ملازم کے ساتھ آئی تھی۔ جان نکل گئی، یہ تو وہی۔ میں بہت پریشان حال سی اپنے گھر کی طرف پیدل ہی جا رہی تھی۔ اس وقت مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت تھا۔ ہر طرف دھندلا دھندلا سا اندھیرا چھا رہا تھا۔ ہر جگہ بسوں گاڑیوں کا شور شرابہ تھا، جیسے ہر کسی کو کہیں پہنچنے کی جلدی ہو۔ جبکہ میرے قدم کچھ سست سے، وجہ وہ جگہ تھی جہاں سے میں اس وقت آ رہی تھی۔ گھر کو چلانے کے لیے مجھے بہت سی جگہوں پر کام کاج کرنا پڑتا تھا، مگر کہیں کام مل جاتا اور کہیں سے کام ملنا بند ہو جاتا، جس کی وجہ سے دماغ پر بوجھ سا بن جاتا۔ میں اپنی انہی پریشانیوں میں گھری چلی جا رہی تھی جب اس وقت میرے سامنے ایک فقیر آ گیا، جسے دیکھتے ہی مجھے غصہ آیا۔ مجھے ایسے لوگ سخت ناپسند تھے جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ میں نے ایک طرف سے ہو کر گزرنا چاہا، لیکن وہ دوبارہ میرے آگے آتا کہنے لگا کہ باجی کچھ دے دو، میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں۔ میں نے اس کی بات کو توجہ نہ دیتے ہوئے آگے بڑھنا بہتر ہی سمجھا تھا، لیکن وہ فقیر تو جیسے جان کو ہی آ گیا تھا۔ وہ بھی میرے پیچھے کو آنے لگا، جس کی وجہ سے میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ میں اپنی ساری پریشانی اس پر نکال دی تھی۔ میں نے اسے تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ اور وہاں سے جلدی سے چلی آئی۔ لیکن اسی شام کچھ انجان لوگ چلے آئے اور مجھے پکڑ کر لے گئے اور ایک کمرے میں بند کر دیا۔ یہاں اب مجھے رات ہونے والی تھی۔ گھر والوں کی وجہ سے میری پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جب اس وقت کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا، آنے والے کو دیکھتے میری جیسے جان نکل گئی تھی اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ میرے ہاتھ میں اس وقت بہت تیزی سے چل رہے تھے۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے ساتھ ساتھ میری نظر گھڑی کی سوئیوں پر بھی تھی، جن کو آگے بڑھتے دیکھ کر میرے کام کرنے کی رفتار بھی بڑھ رہی تھی۔ میرے اتنے تیزی کے ساتھ کام کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے کہیں اور بھی کام کاج کرنے کے لیے جانا تھا۔ میں کئی بڑی بڑی کوٹھیوں میں کام کرتی تھی، اس لیے مجھے گھر کا کام جلدی ختم کرنا ہوتا تھا تاکہ وہاں وقت پر پہنچ جاؤں، ورنہ نہیں تو کوٹھیوں کی مالکن بڑی بےعزتی کیا کرتی تھی اور اکثر تو غصے میں کام سے ہی نکال دیتی تھی، اور میں اپنے ہاتھ آیا کام کسی بھی صورت میں گنوانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر میرے گھر کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے۔ بیمار ماں کی دوائیاں، چھوٹے بہن بھائیوں کے سکول کی فیس اور اس کے علاوہ گھر کے باقی خرچے مجھے ہمیشہ متحرک رکھتے تھے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ کام کاج کر سکوں اور مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، جو کہ مجھے کسی صورت بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اپنی محنت کی کمائی پر یقین رکھتی تھی، اس لیے اپنے باپ کے انتقال کے بعد بہت جلد ہی گھر کی ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی اور کبھی کسی کے آگے سوال بھی نہیں کیا تھا۔ چھوٹے بہن بھائی دونوں سکول جا چکے تھے اور میں نے بھی تقریباً گھر کا سارا کام کاج کر لیا تھا، تو میں ہر طرف ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے اپنی چادر لینے کے لیے کمرے کی طرف گئی۔ چادر اچھے سے اپنے گرد لپیٹتے میں اماں کو اپنے کام پر جانے کا بتا کر گھر سے نکل آئی تھی۔ میرے قدم تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ دماغ تو جیسے کچھ مخصوص باتوں اور چیزوں پر رک سا گیا تھا۔ میں پہلی کوٹھی جہاں پر مجھے سب سے پہلے جانا ہوتا تھا، وہاں پہنچنے تک میں اپنے بہت سے حساب کتاب دل و دماغ میں ہی نمٹا لیتی تھی، جیسے کہ ہر کوٹھی سے ملنے والے پیسے اور ان پیسوں سے لیے جانے والے کام کا اندازہ میں ایسے ہی چلتے پھرتے اور کام کرتے لگا لیتی، کیونکہ فرصت کے بہت کم لمحات ہی مجھے میسر آتے تھے۔ گھر ہوتی تو گھر کے کام اور اماں کو سنبھالنا پڑتا، ساتھ ساتھ دوسرے کاموں پر بھی جانے کی پریشانی رہتی، اور دوسرا میری اماں ابا کے وفات پا جانے کے بعد بہت بیمار رہنے لگی تھی۔
جس کی وجہ سے ان کے لیے بستر سے اترنا بھی محال تھا، تو کسی نہ کسی کو ان کے پاس رہنا ہی پڑتا۔ اب تو پھر بھی پہلے سے کچھ بہتر تھی، تو میں یوں کچھ بے فکری سے انہیں اکیلا چھوڑ آئی تھی۔ اپنی تسلی کے لیے گھر کے تمام خرچوں پر کنٹرول کر کے میں نے مجبوراً 2 بٹنوں والے موبائل فون انتہائی سستے داموں میں لیے ہوئے تھے، جو کہ ایک اماں کے پاس ہوتا اور دوسرا میرے پاس، تاکہ اماں جان کسی بھی پریشانی میں مجھے آسانی سے کال کر سکیں۔ میں کوٹھی نمبر 1 کے اندر داخل ہوتی اپنے دماغ سے پچھلی تمام باتوں کو جھٹک گئی، کیونکہ یہاں پر کام کرتے ہوئے زیادہ یکسوئی کی اشد ضرورت تھی، لیکن نہیں تو مالکن بےعزتی کرنے میں بہت زیادہ ماہر تھی۔ تو بس اپنی عزت نفس بچانے کی خاطر میں کم ہی ایسا موقع آنے دیتی کہ جس کی وجہ سے ہر کوئی میری تعریف کیا کرتا تھا کہ میں نے کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں 1 سے زیادہ کوٹھیوں میں کام کاج کرتی تھی، تو میں نے اپنے کام کی ترتیب کے لحاظ سے ان کوٹھیوں کو بھی نمبر دیے ہوئے تھے، اور اپنے فون میں ان کے نمبر بھی اسی طرح رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح سارا دن میرا گھر سے باہر ہی گزرتا تھا۔ صبح 9 بجے کے نکلی میں شام کے 7 بجے واپس گھر جاتی تھی۔ اگر اماں جان کی طبیعت کچھ بہتر ہوتی تو وہ کچھ نہ کچھ بنا لیتی، لیکن نہیں تو پھر مجھے ہی واپس آ کر کھانا بنانا پڑتا تھا۔ چھوٹی بہن کافی چھوٹی تھی، اس لیے وہ یہ سب کام کاج نہیں کر سکتی تھی، اور کچھ میں بھی اسے ان کاموں سے دور ہی رکھتی تھی، تاکہ وہ بس اپنی پڑھائی پر توجہ دے اور زیادہ سے زیادہ پڑھ لکھ سکے۔ میں نے تو اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ ڈالی تھی، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی کوئی خواہش ادھوری رہے۔ میں گھر آئی تو حسب معمول دونوں بہن بھائی سکول کا کام کرنے میں ہی لگے ہوئے تھے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے سب کو سلام کرتی اماں جان کی چارپائی پر ہی ٹک گئی تھی، جن کی طبیعت بہت بہتر معلوم ہو رہی تھی اور وہ سبزی چھیل رہی تھی۔ اتنے میں میری چھوٹی بہن بھاگ کر کچن سے میرے لیے پانی کا گلاس لے آئی، تو مجھے بے ساختہ اس پر پیار سا آ گیا تھا۔ میں نے پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے اسے خود سے لگایا تو وہ تھوڑا سا شرما سی گئی تھی۔ اماں جان نے ایک نظر ہمیں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور یہ آنسو تشکر لیے ہوئے تھے، کیونکہ اماں جان کو ہمیشہ لگتا تھا کہ جیسے میں ان سب پر یہ سب کر کے احسان کر رہی ہوں۔ میں نے کئی بار اماں جان کو ٹوکا بھی تھا کہ یہ میرا فرض ہے، میں کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہی، لیکن اماں پھر بھی میری بہت احسان مند رہتی تھی۔ میں کوٹھی نمبر 2 کی مالکن کے آگے کھڑی اس کی کام کے حوالے سے ہدایات سن ہی رہی تھی کہ جب اسی وقت میرا موبائل فون بج اٹھا تھا، جس سے مالکن کے ماتھے پر ناگواری کی شکنیں پڑی تھی، جن کو دیکھتے ہی میں کال بند کرنے ہی والی تھی، لیکن جب نمبر پر نظر پڑی تو میں مالکن سے معذرت کرتی جلدی سے ایک طرف جاتی کال سننے لگ گئی تھی، جو کہ اماں جان کی تھی۔ انہوں نے کبھی مجھے بلا وجہ فون نہیں کیا تھا، اس لیے میں ان کی کال دیکھ کر تھوڑا سا پریشان ہو گئی تھی۔ میں جیسے ہی فون کان کو لگایا تو آگے سے اماں جان کی تکلیف بھری آواز سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے بتایا کہ ان کی طبیعت بہت بگڑ رہی ہے، تو میں جلدی سے گھر آ کر انہیں کسی ہاسپٹل لے جاؤں۔ اماں جان کی بات سنتے ہی میں بہت زیادہ بکھلا سی گئی تھی، اور جلدی سے مالکن کو اماں جان کی طبیعت خرابی کا بتاتی بغیر اس کا کوئی جواب سنے وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کے بعد مجھے پکا پتہ تھا کہ اس کوٹھی کی نوکری تو اب مجھے دوبارہ نہیں ملے گی، لیکن میں سر جھٹکتی مین سڑک کی طرف تیز قدموں سے جا رہی تھی، تاکہ کسی ٹیکسی میں گھر جاؤں تو اسی میں اماں کو ہاسپٹل لے جانے میں آسانی ہو جائے گی۔ ہمارا گھر جس جگہ اب گھر تھا، ہمیں وہاں آئے کچھ ہی ماہ ہوئے تھے، جس کی وجہ سے آس پڑوس والوں سے ابھی کم ہی گھلنا ملنا تھا، اور ویسے بھی مجھے کسی سے زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اماں بھی اس معاملے میں احتیاط ہی کیا کرتی تھیں، اور کسی سے زیادہ رابطہ نہیں بڑھاتی تھیں کہ وہ گھر آ سکے، جس کی وجہ سے سارے محلے میں ہی ہم اکڑ والے مشہور تھے، اور مشکل وقت میں کوئی مدد کرنے آگے بڑھتا اور نہ ہی میں کسی کو کہتی، بس اپنی مدد آپ کے تحت زندگی چل رہی تھی۔ اماں جان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو میں ان کے پاس آ گئی۔
ہم اس وقت ہاسپٹل میں ہی تھے۔ اماں جان میرے ہاتھ پکڑتے زاروں قطار رو ڈالی تھی اور وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی، جس پر میں نے ان کو خفی سے گھورا تھا۔ بات کرتے آخر میں اماں جان نے خدشہ ظاہر کیا کہ شاید اب تمہیں وہاں کام بھی نہیں ملا تو پھر کیا کرو گی، جس پر میں نے اماں جان کو تسلی دی کہ وہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ اب میرا اس کوٹھی پر کوئی کام نہیں تھا۔ جو کام تھا وہ میں پورا کر چکی تھی۔ اب میں کسی اور کوٹھی کی تلاش میں ہوں یہاں پر نیا کام مل سکے، جس پر اماں جان میری بات کو سمجھتے ہی سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ میری عادت تھی کہ میں کہیں بھی ایک جگہ ٹک کر کام نہیں کرتی تھی۔ کچھ میری عادات ایسی تھیں اور کچھ میری تربیت کے ہر جگہ کوئی نہ کوئی وجہ ہو جاتی اور مجھے وہ کام چھوڑنا پڑتا، اور میں بخوشی وہ کام چھوڑ کر نیا کام تلاش کرتی تھی۔ میری طبیعت میں ایک خاص قسم کا شاہانہ پن، اپنی ذات کا غرور اور کسی کے سامنے نظریں اور سر نہ جھکانے کی عادت شامل تھی، جس کی وجہ سے جو سب مجھ سے یہ امید رکھتے کہ میں جو ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی ہوں، جس کی کمائی پر گھر چل رہا ہے، تو ان کی ہر الٹی سیدھی بات مانوں گی، جو کہ سراسر ان کی بھول ثابت ہوتی تھی۔ اگلے دن میں کچھ زیادہ ہی جلدی گھر سے نکل آئی تھی، کیونکہ مجھے آج کہیں اور بھی کام کاج ڈھونڈنا تھا، اور جس کوٹھی میں مجھے کام چاہیے تھا وہ میرے گھر سے کافی دور دراز تھی۔ اس لیے گھر سے جلدی نکلنا پڑا، جو کہ میرے لیے بالکل بھی مشکل نہیں تھا، یعنی کہ راتوں کو جاگنا اور صبح جلدی اٹھنا میری طبیعت پر کبھی گراں نہیں گزرا تھا۔ بابا جان کے مرنے کے بعد میں نے خود کو اتنا مضبوط کر لیا تھا کہ ایک لڑکی ہونے کے باوجود کبھی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مجھے کسی قسم کا تنگ کرے، اور نہ ہی کبھی کسی کے آگے جھکی تھی، کیونکہ یہ دنیا والے اس انسان کو اتنا ہی زیادہ ڈراتے ہیں جو پہلے سے ڈرا ہوا ہو۔ میری مرضی کے مطابق مجھے کام کاج مل چکا اور بڑی محنت کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے رہی تھی، لیکن یہاں مجھے کچھ مشکلات کا سامنا تھا۔ اس کوٹھی کی مالکن تو بہت اچھی تھی، لیکن اس کا شوہر اور ایک بیٹا کسی بھی حوالے سے بالکل اچھے نہیں تھے۔ ان کی موجودگی میں کام کرتے مجھے ایسا لگتا جیسے وہ نظروں ہی نظروں میں مجھے نوچ رہے ہوں۔ میرا دل کرتا تھا کہ ان کی یہی آنکھیں نوچ ڈالوں، لیکن فی الحال میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میری کچھ مجبوری تھی جس کے تحت مجھے ان دونوں باپ بیٹے کو برداشت کرنا تھا۔ یہ دونوں باپ بیٹا غیر قانونی کاموں میں بھی ملوث تھے، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ میں زیادہ دن اس گھر میں کام کاج کروں اور کسی بڑی مشکل میں پھنس جاؤں۔ آج کل مجھے لگ رہا تھا کہ میرے دن ہی برے چل رہے تھے۔ پہلے ایک جگہ سے کام گیا، اب دوسری جگہ ملا تو بھی یہاں پہ یہ مشکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ دل تو یہ تھا کہ جلدی سے یہ کام چھوڑ ڈالوں، لیکن دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں کوٹھی کے مالک کو مجھ پر کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو جائے۔ مجھے تو اپنی کوئی فکر نہیں تھی، بس پرواہ اور فکر تھی تو بس اپنے چھوٹے بہن بھائی اور اماں کی۔ جب اس کوٹھی میں مجھے کام ملا تھا تو یہاں کام دینے سے پہلے انہوں نے میرا سارا حسب نسب جانا تھا، پھر جا کے کہیں کام دیا تھا، جبکہ پہلے کہیں بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کوئی بھی میرے چھوٹے بہن بھائیوں اور اماں کے بارے میں بس اتنا ہی جانتا ہوتا تھا جتنا کہ میں انہیں بتا دیتی تھی، اور نہ ہی میں کسی کو اپنی صحیح رہائش بتاتی تھی۔ اس بار کام کے لالچ میں مجھے اپنے سب اصول توڑتے ہوئے اپنی ساری معلومات کوٹھی مالکان کو دینی پڑ گئی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں بہت آسانی سے کسی بھی وقت کام کاج چھوڑ سکتی تھی۔ اس لیے اب مجھے کسی خاص وجہ کی تلاش تھی تاکہ اس وجہ کو کام میں لا کر اس کوٹھی سے جان چھڑاؤں۔ میں ساتھ ساتھ کہیں اور کام بھی دیکھ رہی تھی تاکہ اگر یہ کام چھوڑ دوں تو مجھے کوئی مشکل نہ ہو۔ آج کل میں اسی کشمکش میں مبتلا تھی۔ دماغ بہت سے ارادوں اور فیصلوں کی آماد گاہ بنا ہوا تھا۔ طبیعت میں عجیب سا چڑچڑا پن بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اسی حالت میں تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کے راستے پر تھی۔ عام حالات میں نے کبھی بھی رکشہ یا پھر ٹیکسی لینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ مجھے پیدل چلنا پسند تھا، اس لیے گھر سے کام تک اور کام سے گھر تک پیدل ہی آتی جاتی رہتی تھی، کیونکہ کوئی اتنا زیادہ لمبا سفر نہیں تھا۔ بالکل سیدھ میں چلتے
اپنے راستے پر نظریں ٹکائے گھر تک پہنچتی تو کبھی ادھر ادھر تکتی چیزوں اور بہت سے انسانوں کا مشاہدہ کرتی رہتی تھی۔ آج بھی معمول کی طرح میری نظریں ادھر ادھر کم ہی بھٹک رہی تھیں، کیونکہ اس وقت میرے ماتھے پر تفکر کی لکیریں تھیں، جیسے میں کسی گہری سوچ میں گمسم تھی۔ اسی راستے میں مجھے بہت سے فقیر نظر آتے، جن میں عورتیں اور مرد دونوں شامل تھے۔ ان کو دیکھتے میری نظروں میں کبھی بھی اچھا تاثر نہیں ابھرا تھا۔ میری نظروں میں ہمیشہ ان کے لیے ناگواری ہی ہوتی تھی، جس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میرے خیال میں جن کے ہاتھ پاؤں بالکل سلامت ہیں، انہیں خود کما کر کھانا چاہیے۔ جو خود روپے پیسے کے لیے ترس رہے ہوں، یہ ان کی بھی جان کو آ جاتے تھے۔ آج میرا موڈ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ میں اپنے لب بھینچے گھر کی طرف چلی جا رہی تھی۔ اسی وقت کسی سے بات کرنے کا تو میرا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب اسی وقت میری راہ میں ایک فقیر آ گیا۔ وہ راستے میں تو آ تو گیا تھا، لیکن اس کے لیے یہی اچھا تھا کہ وہ میرے سامنے سے ہٹ جاتا، کیونکہ اسے دیکھتے ہی میرے سر پر غصہ سوار ہونے لگ گیا تھا۔ لیکن وہ میرے گھورنے کے باوجود کہنے لگا، باجی کچھ دے دو، میرے بچے 2 دن سے بھوکے پیاسے ہیں۔ مگر میں نے اس کی بات کا کوئی جواب دینا گوارا نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس کی مدد کی، اور ایک طرف سے ہوتی دوبارہ سے چلنے لگ گئی تھی۔ لیکن ہر ازلی فقیر کی طرح وہ میرے پیچھے ہی لپکا اور اپنی بات دوبارہ دہرانے لگا تھا۔ مجھے اس کی بار بار کی بات پر اتنا غصہ آیا کہ اگر تمہارے بچے بھوکے ہیں تو کیا تم دوسروں سے چھین کر کھلا دو گے کیا؟ اپنے اسی غصے کی وجہ سے میں نے اس فقیر کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا، اور اسے زوردار آواز میں کہا کہ میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ، جس کی وجہ سے وہاں موجود ارد گرد کے لوگ رک رک کر جلدی سے یہ تماشا دیکھنے لگے۔ وہاں بہت سے لوگ جمع ہونے لگے۔ کسی کو لگ رہا تھا کہ فقیر نے مجھے چھیڑنے کی کوشش کی ہے، اس وجہ سے میں نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ اس فقیر نے مجھ سے کچھ کہا تو نہیں، بس عجیب و غریب نظروں سے اپنی اس گال پر ہاتھ رکھے جس پر میں نے اسے تھپڑ مارا تھا، گھور رہا تھا، جیسے نظروں ہی سے مجھے زندہ مار دے گا۔ میں اس کی نگاہوں سے خوف کھاتی جلدی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ تھوڑا سا آگے آتے ہی میں نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی میرے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ غصہ تو میں نے اپنا نکال دیا تھا، لیکن اب رہ رہ کر دل میں عجیب و غریب سے وسوسے جنم لے رہے تھے۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد یہ سوچتے اپنا سر جھٹکا تھا کہ آج کا دن ہی برا تھا، پتہ نہیں اب اس دن کا اختتام کیا ہونے والا تھا۔ میں بس ایک بار گھر پہنچنا چاہتی تھی، کیونکہ آہستہ آہستہ اندھیرا پھیل رہا تھا، جس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں اپنے کام سے ہی کچھ تاخیر سے نکلی تھی۔ میں جتنا تیز چل سکتی تھی اتنا تیز چل رہی تھی، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں جو پہلے ایک پریشانی کی وجہ سے کسی کو تھپڑ مار آئی ہوں، وہ تھپڑ اب میرے لیے دگنا زیادہ پریشانی کھڑی کر ڈالے گا، اور میرا آج تیز چلنا کسی کام بھی نہیں آنے والا تھا، کیونکہ جو مرضی کر لیتی آج میں گھر میں نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ابھی میں اپنے محلے میں داخل ہی ہونے والی تھی کہ کچھ انجان لوگ آئے اور مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ میں بہت چیخی چلائی اور خود کو ان کو سے چھڑانے کے لیے بہت پرزور مزاحمت کی، لیکن پھر بے بس ہوتی ان کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ وہ مجھے ایک وین میں ڈالتے پتہ نہیں کہاں لے کر چلے جا رہے تھے۔ وہ سب کے سامنے مجھے پکڑ کر لائے تھے، لیکن کسی نے آگے بڑھتے میری مدد کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ کون پرائے پھڈے میں اپنی جان پھنساتا ہے، سب کو ہی اپنی جان عزیز ہوتی ہے۔ میں بھی انجان تھی کہ پتہ نہیں یہ کون لوگ تھے اور مجھے اس طرح اغوا کر کے کیوں لے کر جا رہے تھے۔ ان سب سے وجہ پوچھتے پوچھتے میرا گلا سوکھ گیا تھا، لیکن آگے سے کسی نے کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ جس کے کہنے پر مجھے پکڑنے آئے ہوئے تھے اس کے سامنے لے جائیں گے، مگر کچھ بولیں گے نہیں، اس لیے پھر خاموش ہونے میں ہی عافیت جانی تھی کہ خواہ مخواہ اپنی طاقت کیوں ضائع کرتی رہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھر والوں کے لیے میری پریشانی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی کہ کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور دل میں تجسس بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ آخر مجھ سے کسی کو کیا مسئلہ مسائل ہوگا، کیونکہ میرے دل و دماغ میں تو ایسا کوئی بھی نہیں تھا
جو یہ سب کچھ کرتا۔ وہ لوگ جو مجھے ایک جگہ لے کر آئے اور کمرے میں بند کر دیا۔ اس کمرے میں بند ہوئے مجھے تقریباً اب آدھی رات ہونے والی تھی۔ میں ایک جگہ بیٹھی بس اس وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ جب اس سب کام کے پیچھے رہنے والا شخص میرے سامنے آ جاتا۔ یہاں اتنی دیر رہنا میری ذات کو سب محلے والوں کے سامنے مشکوک کر دیتا۔ اگر میں یہاں سے پاک صاف چلی بھی جاتی تو بھی مجھے یقین تھا کہ اب محلے والے مجھے قبول نہیں کریں گے۔ بے شک انہوں نے میری مدد نہیں کی تھی، لیکن اب مجھ پر انگلی اٹھانے میں سب سے آگے ہونے والے تھے۔ ایک لڑکی کی عزت اتنی ہی نازک ہوتی ہے۔ میں نے لاکھ محنت کر کے اپنا گھر سنبھالا تھا، لیکن اب پتہ نہیں میرا اور میرے گھر والوں کا کیا مستقبل ہونے والا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گمسم بیٹھی ہوئی تھی جب اس وقت کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں چونک سی گئی تھی اور میری نظر دروازے سے اندر آنے والے انسان پر ہی ٹک گئی تھی، لیکن جیسے ہی اس انسان کا چہرہ میرے سامنے واضح ہوا، میری تو جیسے اس شخص کو دیکھتے جان ہی نکل گئی تھی اور حیرانگی الگ۔ دل و دماغ تو جیسے اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ میرے سامنے آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی فقیر تھا جسے میں نے آج رات شروع ہونے سے پہلے تھپڑ مار ڈالا تھا۔ وہ اس وقت جس حلیے میں میرے سامنے کھڑا تھا میں اسے بالکل پہچان نہ پاتی اگر میرے دل و دماغ میں کسی کا ایک دفعہ کا چہرہ اچھے سے ثبت نہ ہو جاتا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے ایک نظر کمرے میں دوڑائی اور پھر میرے اغوا سے اب تک کی کارروائی تک مجھے جو کچھ سمجھ آیا تھا اس سے یہ ثابت ہوا تھا کہ میری فقیروں سے نفرت بالکل ٹھیک تھی، جو خود پر دوہرے حلیے اور شناخت لیے سب کو پاگل بناتے ہیں۔ مجھے اس جگہ سے تو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ فقیری کا کام کاج پیسے مانگنے کے لیے نہیں کرتا بلکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی اور مقصد ہے۔ مجھے اپنے سامنے موجود شخص سے نفرت محسوس ہو رہی تھی اور غصہ اتنا تھا کہ دل کرتا تھا کہ اسے جان سے ہی مار ڈالوں۔ وہ میری اس ایک تھپڑ کا مستحق نہیں تھا جو میں نے اسے پہلے مارا تھا، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ مار کا حق رکھتا تھا۔ وہ جس خباثت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا کہ اس کے منہ پر تھوک دوں، لیکن مجھے ابھی صبر سے کام کاج لینا تھا۔ اس شخص نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہا کہ اب تم میرے رحم و کرم پر ہو اور تم نے جو مجھے تھپڑ مارا تھا میں نے اس کا بہت اچھے طریقے سے تم سے بدلہ لوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ اس نے کہا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو مجھے اتنی بہادری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی وہ بھی مجھ سے یہ توقع رکھے ہوئے تھا کہ میرا باپ نہیں تھا تو میں امیر نہیں تھی، تو ایک لڑکی ہونے کے ناطے مجھے سب کی غلط اور ناجائز باتیں مان لینی چاہیے تھیں۔ لیکن شاید وہ ابھی مجھے صحیح سے جانتا بھی نہیں تھا۔ اگر جانتا ہوتا تو پہلے مجھے یوں اغوا ہی نہیں کرتا، اور اگر کر ہی لیا تھا تو جو وہ میرے ساتھ کرنے کا سوچے ہوئے تھا وہ ہرگز بھی نہیں سوچتا۔ لیکن اب میری ذات سے لا علمی اس سے بہت زیادہ مہنگی اب میری ذات پڑنے والی تھی۔ مگر اب اس شخص کو دیکھ لینے کے بعد میرا تجسس دوسری طرف کو چلا گیا تھا کہ آخر یہ شخص کرتا کیا ہے۔ دن کے وقت فقیر کے بھیس میں وہ کیا کام کاج کر رہا تھا، اس کے پیچھے کا کیا مقصد ہے، مجھے یہ سب اس کے منہ سے سننا تھا۔ اس لیے میں نے اسے دل میں برا بھلا کہتے زبان سے بڑی میٹھی آواز میں اس سے کہا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ اتنا امیر ہے تو میں کبھی بھی اسے تھپڑ نہ مارتی، کیونکہ میں اس وقت پیسوں اور کام کاج کی وجہ سے ہی پریشان حال تھی۔ تو اس کے پیسے مانگنے پر میں غصے میں آئی تھی، اسے تھپڑ مار گئی تھی، مگر اب میں اس سے معافی مانگ لیتی ہوں اور جو وہ چاہے گا میں کروں گی۔ مگر میں یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی ہوں کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، وہ فقیرے کے علاوہ اور کیا کام کاج کرتا ہے۔ میری باتیں سنتے وہ بہت بہنگم انداز میں کہہ کے لگانے لگا۔ میں اس کے اس طرح اونچے آواز میں ہنسنے پر غصے سے دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ کافی دیر ہنسنے کے بعد اس نے بتایا کہ وہ بہت سے غیر قانونی کام کاج کرتا ہے جس کے بدلے اسے یہ روپیہ پیسہ ملتا ہے، اور فقیری کا کام کاج وہ بہت سی خوبصورت لڑکیوں کو تاڑنے کے لیے کرتا ہے۔ وہ موقع ملتے ہی کسی نہ کسی طریقے سے اسے اپنے پاس لے آتا ہے
اور پھر ان لڑکیوں کو وہ آگے دوسرے ملکوں کے بندوں کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے۔ میرے پیچھے بھی وہ اسی نیت سے بڑھا تھا، لیکن پھر میرے تھپڑ مار دینے سے اس طرح کچھ گنڈوں کو بھیج کر زور زبردستی پکڑوا لایا تھا، جبکہ دوسری لڑکیوں کو وہ کچھ اس طرح راغب کرتا تھا کہ وہ خود اس کے پاس چلی آتی تھیں، لیکن پھر بھی کبھی اس کے پاس سے جا نہیں پاتی تھیں۔ اس کی ایسی باتیں سنتے میرا خون کھول رہا تھا۔ میں اس درندے کی باتیں سنتے ہی مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ کیسے اپنے سارے کالے کارنامے بڑے فخر سے مجھے بتا رہا تھا۔ اپنا سارا سچ میرے سامنے بیان کرنے کے بعد وہ میری طرف بڑھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھے ہاتھ لگاتا، میں نے اپنی ایک ٹانگ اٹھاتے اسے ایک رسید کر ڈالی، جس سے نیچے وہ زمین پر گر پڑا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے کمرے میں موجود بیڈ کے گدے پر پڑی بڑی چادر کھینچی تھی اور اس کا کچھ حصہ اس کے منہ میں زور زبردستی ٹھونستے باقی اس کے ہاتھ پیچھے کر دیے تھے۔ اپنی اس کارروائی کے بعد میں نے ایک گہرا سانس بھرتے اس کے جیبوں کی تلاشی لیتے موبائل فون نکالا تھا اور ایک نمبر ملاتے اس کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں پوری کی پوری طرح کھلی ہوئی تھیں اور اس کی آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ شاید وہ مجھ جیسی لڑکی سے اس سب کی توقع نہیں رکھتا تھا، جبکہ اس کی حیران صورت دیکھتے ہی کچھ پل کو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اب بس مجھے کچھ وقت کا انتظار تھا اور پھر مجھے یہاں سے کسی کی نظروں میں آئے بغیر واپس چلے جانا تھا، مگر جانے سے پہلے میں نے اتنی زور سے اس کی پسلیوں میں ٹانگ دے ماری تھی کہ وہ بل بلا اٹھا تھا، اور اس کے سارے کالے دھندوں کا تو میں تقریباً خاتمہ کر ہی چکی تھی، لیکن ابھی کئی اور اس طرح کے کام کاج نمٹانے تھے، اس لیے جلدی سے وہاں سے نکلتے چلی گئی تھی۔ میں واقعہ میں وہ نہیں تھی جو شروع سے میں سب کو بتاتی چلی آ رہی تھی، یا پھر جیسی سب کے سامنے ہی تھی، بلکہ اس سب کے پیچھے میری ایک اور پہچان اور نام ہے۔ بڑی کوٹھیوں میں کام کاج کرنا میری کچھ وقت کی مجبوری تھی، اور وہ مجبوری پیسہ نہیں بلکہ میرے کام کی مجبوری تھی، وہ کام جو کسی کی نظر میں نہیں تھا۔ ان بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالکوں کے بہت سے ناجائز کام کاج ایسے تھے جو سب سے پوشیدہ تھے، ان کو سب کے سامنے لانے کا کام مجھے سونپا گیا، اور وہ بھی ثبوتوں کے ساتھ۔ اس لیے میں ایک سے زیادہ کوٹھیوں میں کام کاج کیا کرتی۔ یہ بات سچ تھی کہ میرا باپ نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ سچ کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ میری ماں اور بہن بھی نہیں ہے۔ میں ساری زندگی ایک یتیم خانے میں پلی بڑھی تھی، اور تعلیم حاصل کر کے کچھ بننے کے لیے میں نے خفیہ پولیس کا شعبہ اختیار کر لیا تھا، اور آج کل میں بہت سے خفیہ مشن پر تھی۔ ایک بار اماں سے آمنا سامنا ہو گیا، وہ کسی مشکل میں تھی تو ان کی مدد کر ڈالی، تو تب سے انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا اور میں ان کے ساتھ رہنے لگ گئی تھی، جس سے مجھے ایک فیملی، ایک گھر کا پیار ملنے لگا تھا۔ اماں جان کسی حد تک میرے کام کے بارے میں جانتی تھی۔ موجودہ محلے میں آ کر رہنے کی وجہ سے میرا کام ہی تھا تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو اور میں آسانی سے اپنا کام کاج کر سکوں۔ سب کے سامنے میں نے اپنی گھڑی ہوئی کہانی بیان کی، جس پر سب نے اچھے سے یقین کر لیا، اور پھر میں اس فقیر کا روپ لیے شخص کے پاس سے نکلنے کے بعد میں سیدھا اپنے گھر چلی گئی اور اماں کے ساتھ بہن بھائی کو لے کر وہ محلہ چھوڑ دیا۔ سب محلے والوں کو یہی لگا کہ بدنامی کے ڈر سے ہم نے یہ جگہ چھوڑ ڈالی ہے، جو کہ کچھ ٹھیک بھی تھا اور نہیں بھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے اماں کو کسی کی باتیں سننی پڑیں اور یہاں ان کی جان کو بھی خطرہ ہو۔ اس لیے میرا وہاں کام تقریباً ختم ہو چکا تھا، تو میں نے اس دو روپ والے فقیر کو پولیس کے ہاتھوں پکڑانے کے بعد یہی بہتر سمجھا کہ یہاں سے چلے جانا چاہیے، اور پھر میں اپنی کسی نئی جگہ، نئی پہچان کے ساتھ کسی نئے کام اور مشن کے لیے آگے بڑھ گئی تھی۔ وہاں سے آنے کے بعد میں نے اپنے پاس سارے ثبوت آگے پیش کر دیے تھے، اور بہت سے شرفا جو بڑی بڑی کوٹھیوں میں چھپے بیٹھے تھے بے نقاب ہو گئے تھے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے
اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کومنٹس کر دیں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔